إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے جز 30 چل رہا ہے، 30واں پارہ، اور یہ 8واں سورہ ہے ہمارا. اور جیسے ہم نے پہلے بھی اس پر بات کی ہے، امید ہے اس پر کام چل رہا ہوگا کہ آپ ساتھ ساتھ ان سوروں کو حفظ بھی کرتے جائیں. ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم 30واں پارہ اسے یاد ہو، تاکہ اپنی نمازوں میں ہم مختلف سوروں کو پڑھیں. اس طرح خشوع بھی انسان دیکھیں محسوس کر سکتا ہے نمازوں میں. جب ہم مختلف سورے پڑھتے ہیں تو ضرور آپ یاد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب آپ تفسیر سن رہے ہیں تو جب یہ چیزیں فریش ہیں آپ کے دماغ میں، اور اس طرح آیات بھی آپ کو یاد کرنا آسان ہوگا. تو دیکھتے ہیں اس سورے کے بارے میں. مکی سورہ ہے، سورۃ البروج مکی سورہ ہے اور 22 آیات ہیں. چھوٹا سا سورہ ہے، اور یہ سورہ اس دور میں نازل ہوا جب کافروں کا ظلم و ستم پوری شدت سے جاری تھا، اور وہ مسلمانوں کو تکلیفیں دے رہے تھے، سزائیں دے رہے تھے کہ کسی طرح یہ ایمان سے پھر جائے، کسی طرح یہ اپنے ایمان کو چھوڑ دے، اپنے دین کو چھوڑ دے. اور اس کے لیے کافر ہر کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ پھر جائیں، اور اس کے لیے اتنی ایذائیں اور تکلیفیں انہیں پہنچا رہے تھے. تو اس سورے میں ہم دیکھیں گے، ایک تو اس سورے کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورے میں خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے اس میں استقامت اور صبر کی تلقین کرتا ہے. یہ سورہ سکھاتا ہے کہ کس طرح ایک ایمان والے کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کس طرح استقامت کے ساتھ چلنا ہے، اور مسلمانوں کے لیے تسلی بھی ہے. تو دیکھتے ہیں اس میں آیت نمبر 1 سے لے کے 10 میں، اس میں پہلی کی جو آیات ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی ہیں، اور اس میں جو قسمیں کھائی ہیں اس میں یوم الموعود ہے، شاہد ہے اور مشہود ہے. تو یہ کون سے دن ہیں اسے ہم تفسیر میں دیکھیں گے. پھر اصحاب الاخدود کا ذکر ہے، اور اس میں اس کی تفسیر میں دیکھیں گے جو قصہ بیان کیا گیا ہے وہ جادوگر، راہب اور بچے کا ہے، اور ساتھ میں خندق میں ڈالے جانے والوں کا قصہ ہے. اور پھر آیت نمبر 11 سے 16 میں نیک لوگوں کی جزا اور پھر کافروں کی کیا سزا ہے اس کا ذکر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے. اور پھر بڑی ہی ڈرانے والی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. پھر 17 سے 22 کے آخر کی آیات میں پچھلی قوموں کا ذکر ہے کہ انہوں نے کس طرح تکذیب کی، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑا، اور پھر قرآن کی عظمت کا ذکر ہے. تو دیکھتے ہیں اس سورے کو. اللہ تعالیٰ نے جیسے سورے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4 قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی بھی چاہے اپنی مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ چاہے قسم کھا سکتا ہے. ہم نے پہلے بھی سیکھا ہے کہ انسان اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھا نہیں سکتا، اور یہ شرک ہے. اور اکثر مسلمانوں کو تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ باتوں میں دیکھیں کہ کبھی ماں کی قسم کھا لیتے ہیں، کبھی اولاد کی قسم کھا لیتے ہیں، اور یہ شرک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرک سے محفوظ رکھیں. اب یہاں دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں قسم کھاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے، یا تو اس چیز کی عظمت بیان کرنا ہوتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں قسم کھا رہے ہیں وہ کتنی اہم ہے، وہ کتنی بڑی ہے، اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے. یا تو پھر اس لیے قسم اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں کہ یقین دلانے کے لیے کہ جو بات اس قسم کھانے کے بعد جو آگے یہ بات کہی جا رہی ہے وہ بالکل حق ہے اور سچ ہے. یا پھر اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے گواہ بنانا ہوتا ہے. تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کون سی قسم کھائی ہے. والسماء، قسم ہے آسمان کی، ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم. اب یہ بروج جو ہے اس کو جیسے اس کی بہت سارے معنی ہیں. بروج کا معنی بروج کہتے ہیں، جیسے برج کہتے ہیں ٹاور کو کہتے ہیں،
اور آپ نے یہ نام سنا ہوگا برج خلیفہ، دبئی میں جو ہے بڑا سا جو ٹاور ہے اس کا بھی نام کیا ہے؟ برج خلیفہ۔ تو ایک ٹاور کو کہتے ہیں، یا پھر قلعے کو کہتے ہیں، یا بلند عمارت کو کہتے ہیں، یا محل کو کہتے ہیں، یا یہ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ بڑے بڑے ستارے، برجوں سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے برجوں کی قسم کھائی ہے، یعنی ایک تو بروج جو ہے برجہ سے آیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ اور اب دیکھیں آسمان میں وہ کون سی چیز ہے جو ظاہر ہے، جو بلند ہے؟ وہ ستارے ہیں، وہ تارے اور ستارے جو ہے وہ ہے جو بڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑے بڑے ستاروں کی قسم کھائی ہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ سورج اور چاند کی منزلیں ہیں، اور یہ 12 برج ہے۔ اور جیسے اگر آپ نے سنا ہوگا کہ 12 برج جو ہے، 12 ستاروں کے نام، لوگ اس سے اپنی قسمت بھی معلوم کرتے ہیں، اپنے دیکھتے ہیں کہ ان کا آگے آنے والا ہفتہ کیسے گزرے گا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان ستاروں کے ذریعے جو ہاروسکوپ ہوتا ہے اس کے ذریعے معلوم کرتے ہیں۔ تو یہ وہ 12 ستارے ہیں۔ تو ہمیں یہاں بھی اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کو لگے اللہ تعالیٰ نے برجوں کی قسم کھائی ہے، بڑے بڑے ستاروں کی قسم کھائی ہے، تو ہو سکتا ہے شاید یہ ستاروں میں بڑی کوئی بات ہوگی۔ تو یاد رکھیں ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے 3 مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ 3 مقصد کون سے ہیں؟ ایک تو آسمان کی زینت، ان کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ اب تصور کر کے دیکھیں ایسا آسمان جس میں کوئی ستارے ہی نہ ہو تو کتنا ڈل لگے گا ایسا آسمان۔ تو اس کی خوبصورتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کی زینت کے لیے ستاروں کو پیدا کیا۔ اور دوسرا شیاطین کو مارنے کے لیے، یہ شیاطین کیا کرتے ہیں کہ اوپر جاتے ہیں آسمانوں میں اور وہاں کی خبریں سننا چاہتے ہیں، وہاں کی باتیں سننا چاہتے ہیں، تو ان کو مار بھگانے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے تاروں کو پیدا کیا۔ اور تیسرا مقصد یہ ہے نیویگیشن کے لیے، یعنی راستے کی رہنمائی کے لیے۔ اب دیکھیں آج کل ہمارے لیے بڑا آسان ہے جی پی ایس کے ذریعے کہ ہم ایک شہر سے دوسری شہر یا ایک محلے سے دوسرے محلے کہیں بھی ہمیں جانا ہو تو ہم جی پی ایس کے ذریعے بڑی آسانی سے اپنا راستہ معلوم کر لیتے ہیں، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا۔ تو وہ کس طرح سے سفر کرتے تھے؟ اگر ایک شہر سے دوسری شہر جانا ہے یا ایک مقام سے دوسرے مقام جانا ہے تو وہ ستاروں کو دیکھ کر ان کو راستہ پتہ ہوتا تھا کہ ہاں اس طرف نارتھ ہے، اس طرف ساؤتھ ہے، اس طرح وہ اپنے راستے کو پہچانتے تھے۔ تو یہ 3 مقصد ہیں تاروں کے۔ اب یہ نظریہ رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ تارے بھی بہت کوئی خاص چیز ہے، ان کی یہ بھی ہماری زندگی پہ کوئی نہ کوئی یعنی اثر چھوڑتے ہیں، تو یہ سب شرک ہے۔ اور یہ بھی سوچنا کہ ان تاروں کے ذریعے علم غیب معلوم کرنا کہ کل کیا ہوگا، اور اکثر لوگ جاتے ہیں ہاروسکوپ اپنا دیکھنے کے لیے، اخباریں کھول کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارا اگلا ہفتہ کیسا گزرے گا وہ دیکھنے کے لیے۔ تو یہ تمام چیزیں شرک ہے کہ یہ سمجھنا کہ تاروں کی وجہ سے بارش ہوئی، تاروں میں بھی کوئی ایسی چیز ہے، ہماری زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں یہ تارے، ان کی طرف سے کوئی شر ہے یا خیر ہے، یہ سب شرک ہے۔ تو دیکھتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی قسم کون سی کھائی؟ ایسے آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسری قسم کھائی والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ تو آ کر ہی رہے گی۔ تو دوسری قسم اللہ تعالیٰ نے ایسے دن کی کھائی جو موعود، جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 3 میں وشاہدن، شاہد کا یہاں پہ معنی ہے حاضر ہونے والے، حاضر ہونے والے یا پھر دیکھنے والے کی، ومشہود، اور حاضر کیے ہوئے کی، یا پھر اور دیکھی جانے والی چیز کی۔ تو یہاں یہ 4 اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، برجوں والے آسمان کی قسم، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور ظاہر ہونے والے کی، اور ظاہر کیے گئے کی۔ تو اب ہم ان دونوں کو دیکھتے ہیں، شاہد ہے کیا اور مشہود کیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے مختلف تفاسیر ہے۔
یعنی مختلف رائے اس میں ہیں۔ شاہد سے بعد نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہد ہے، جیسے آیت میں ہے نا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، تو اللہ تعالیٰ شاہد ہے، اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ پھر دوسری یہ بھی اس کے معنی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہے، وہ گواہی دیں گے میدان حشر میں قیامت والے دن، یا پھر امت وسط ہے۔ اور اسی طرح زمین بھی شاہد ہے، وہ بھی گواہی دے گی، فرشتے بھی شاہد ہے، وہ بھی گواہی دیں گے، اور انسان کے اعضاء، اس کے جسم کے پارٹ، وہ بھی گواہی دیں گے، تو وہ بھی شاہد ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والیوم الموعود سے مراد قیامت کا دن ہے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ بات آپ کو کہ والیوم الموعود سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن۔ اور شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، کیونکہ جمعے کا دن افضل دن ہے، اور کوئی دن اس سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ یعنی ایسا دن ہے جس میں افضل اور کوئی دن نہیں جس میں سورج طلوع اور غروب ہوا ہو۔ سب سے بیسٹ ڈے جو کہا جاتا ہے نا وہ یوم الجمعہ ہے۔ اور اس دن میں ایک ایسی گھڑی بھی ہے کہ جس میں کوئی مسلمان اپنے اللہ سے بھلائی کی کوئی بھی اگر دعا کرے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو جمعے کا دن بھی ایسا دن ہے جسے شاہد کہا گیا ہے، اور یہ بڑا فضیلتوں والا دن ہے، اور اس میں ایک ایسی گھڑی ہے، تو ہمیں اس دن کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس میں خوب ساری دعائیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس دن دعا کی قبولیت کی ایک ایسی گھڑی اس میں ہے۔ اور اگر وہ کسی شر سے پناہ مانگے اس دن تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے اس شر سے بچا لیتا ہے۔ اور مشہود سے کون سا دن ہے؟ مشہود سے یوم عرفات کا دن ہے۔ تو 3 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، یوم الموعود قیامت کے دن کی، اور پھر اس کے بعد شاہد جمعہ کا دن، اور مشہود عرفہ کا دن۔ قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل، ہلاک کیے گئے، برباد ہو گئے، یا پھر یعنی لعنت کی گئی کس پر؟ اصحاب الاخدود، خندقوں والے، یعنی خندقوں والے ہلاک کیے گئے، ان پر لعنت کی گئی۔ اور یہاں پر خندق سے یعنی ایسی جو زمین میں گڑھے کھودے جاتے ہیں جس میں خندقیں بنائی جاتی ہیں، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی۔ اور انہوں نے یہ خندقیں کیوں کھودی تھی؟ کیا انہوں نے ان خندقوں کے ساتھ کیا؟ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ کافروں کی ایک قوم کا ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، جنہوں نے اپنے یہاں کے مومنوں کو ستایا اور کوشش یہ کی تھی کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ دیں، مگر جب انہوں نے دین کو چھوڑنے سے انکار کر دیا تو ان کافروں نے ان کے لیے زمین میں خندقیں کھودی، انگلش میں جیسے ٹرنچ کہتے ہیں، تو ٹرنچ خندقیں کھودی، ان میں آگ جلا دی، اور آگ کو مزید بھڑکانے کے لیے بہت سا ایندھن بھی جمع کیا۔ کافروں نے پھر ایک بار سے پھر سے مطالبہ کیا ان سے کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ دیں، لیکن مومن جب کسی بھی قیمت پر اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے تو انہوں نے مومنوں کو خندقوں میں پھینک دیا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کیے گئے خندقوں والے، لعنت کی گئی ان کے اوپر۔ الناری، آگ، ذات الوقود، ایندھن والی، اور وہ آگ ایسی آگ تھی جو مسلسل بھڑک رہی تھی، بہت بڑی آگ ان کافروں نے لگائی تھی، ان کافروں نے بہت بڑی آگ جلائی تھی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ یہ کافروں نے اذ ہم، جب کہ ہم وہ علیہا، اس پر قعود بیٹھے تھے، اور دیکھیں کہ ان کے دل کتنے پتھر ہو گئے ہیں کہ وہ آگ جلانے کے بعد وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے بھی ہیں، اس کے کنارے پر، وہاں پر بیٹھ کے نظارے لے رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ کون؟ جیسے بادشاہ ہے، جس قوم کا یہ تھا قصہ ہے کہ اس کا وہاں کے سپاہی اور جو بھی وہ بادشاہ کے لشکر ہے، اس کے لوگ ہیں، وہ سب نظارے کر رہے ہیں۔ کوئی ایسی اچھی بھی چیز نہیں تھی جو بیٹھ کے نظارے کرتے، اور ان کا وہاں پر بیٹھنا، ان کناروں پر بیٹھ کے دیکھنے کا کوئی یہ نہیں تھا کہ ان کو بڑا رحم آ رہا تھا ان پر، یا پھر ان کو یہ چیز ناگوار گزر رہی تھی، اس وجہ سے نہیں، بیٹھ کر مزے لے رہے تھے، جم کر بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ مومنوں کو دیکھ رہے تھے۔ اور کیا دیکھ رہے تھے؟ جب مومنوں کو ان خندقوں میں ڈالا جا رہا تھا، آگ میں، ان خندقوں میں، تو وہاں پہ کس طرح سے وہ چیخو پکار تھی ہوگی، وہاں پہ لوگ جو جل رہے ہیں، جل بھن رہے ہیں، یہ سب بیٹھ کے وہاں پر اس کو دیکھ رہے تھے۔ اور جہنم میں بھی یہ
موت کو پکاریں گے، کس طرح انہوں نے مومنوں کو خندقوں میں ڈال کر انہوں نے جلایا اور اس کے مزے لے رہے تھے اور بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ جہنم میں یہ بھی موت کو پکاریں گے اور انہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور کیا کر رہے تھے؟ وہ وہاں پر بیٹھ کر وہم اور وہ علی ما یفعلون، اس کو جو کچھ وہ کر رہے تھے بالمؤمنین، مومنوں کے ساتھ شہود دیکھ رہے تھے، جم کر بیٹھ کے مومنوں کو وہ دیکھ رہے تھے اور یہ بھول گئے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان کا قصور کیا ہے؟ کیوں ان کو خندقوں میں ڈال کر جلایا گیا؟ کیا ان کا قصور تھا؟ وما نقموا، اور نہیں انتقام لیا انہوں نے، منہم ان سے، الا مگر اس بات پر کہ ان کے یؤمنوا باللہ، وہ ایمان لائے تھے اللہ پر، العزیز جو زبردست ہے، الحمید جو نہایت قابل تعریف ہے۔ ان کا کیا قصور تھا؟ ان کا گناہ صرف یہی تھا، ان کا قصور صرف یہی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے، اس وجہ سے وہ کافر ان سے ناراض ہوئے اور ان سے انتقام لیے، صرف ایمان کی وجہ سے۔ اور یہی چیز مشرکین مکہ بھی کر رہے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا نہیں ستایا گیا، گھسیٹا گیا، آپ کو تپتی ریت پر آپ کو لٹایا گیا، لیکن پھر بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اپنے دین سے نہیں پھرے۔ اتنی تکلیف میں بھی، اتنی جب ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس وقت بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے تھے؟ احد احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اسی طرح خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا، اور وہ کوئلوں سے جب ان کی چربی پگھلتی تو اس چربی سے وہ کوئلے ٹھنڈے ہوتے تھے۔ تو صحابہ اکرام کو تو بڑی اذیتیں دی گئیں صرف اس وجہ سے کہ وہ ایمان لائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ مشکلیں آئیں گی، صبر کرنا ہے۔ یہ پہلے بھی قوموں کو اس طرح آزمایا گیا، پہلے بھی لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح سے ان کی آزمائشیں ہوئی ہیں۔ آگے ہم قصے میں دیکھیں گے اسی کی تفسیر میں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہلے قوموں کی آزمائش کی۔ جب آپ اس قصے کو سنیں گے تو احساس ہوگا کہ یا اللہ، ہم کس بات پر روتے ہیں؟ ہماری تو شکایتیں ہی نہیں ختم ہوتی، ہم تو اتنی شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا، اور ہم چھوٹی چھوٹی بات پر دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پچھلے لوگوں کی قصے اگر سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہماری مشکلیں تو کوئی نہیں مشکلیں ہیں، ان کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور صحابہ اکرام کی طرف بھی دیکھیں کہ کس طرح ان کو ستایا گیا۔ پھر نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی وہ اس بات سے ناراض ہے، وہ کافر اس بات سے مسلمانوں کو ایذائیں اور تکلیفیں دے رہے ہیں کیونکہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ اللہ جو عزیز ہے اور حمید ہے، وہ اللہ الذی، وہ ذات کے لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماواتی، بادشاہی ہے آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، ساری بادشاہت تو اسی کی ہے۔ واللہ، اور اللہ، علی کل، اوپر ہر شیء، چیز کے، شہید، خوب نگران ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خوب نگران ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کا رحم اور کرم، دیکھیں اللہ تعالیٰ کس قدر رحم کرنے والا ہے۔ واقعی جب اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو ہم پڑھتے ہیں، جب ان کی اس صفات کو ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی کس قدر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں ان کو کیا فرما رہا ہے، اتنا سب کچھ انہوں نے کیا، انہوں نے مسلمانوں کو تکلیفیں دی، خندقیں کھود کر، آگ والی خندقیں، اس میں مومنوں کو انہوں نے زندہ جلا دیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے، فتنوا المؤمنین، فتنوا آزمائش میں ڈالا، المؤمنین مومن مردوں، والمؤمنات اور مومن عورتوں کو، ثم پھر لم نہ یتوبوا توبہ کی انہوں نے، فلہم تو ان کے لیے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، ولہم اور لیے ان کے عذاب حریق، جلانے والا عذاب۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان کے لیے کہ اگر وہ توبہ کر لیں، دیکھیں اتنا کرنے کے بعد بھی اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بخش دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ستایا، یعنی انہیں آگ میں جلایا، تو ان کے لیے فرمایا ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہ کی، یعنی یہ باز اگر نہ آئے، اس پر نادم نہ ہوئے، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے۔
اور یہاں حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے یعنی کرم کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو، اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو قتل کیا گیا، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں توبہ اور مغفرت کی دعوت دے رہا ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں دعوت دے رہا ہے کہ اگر یہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ضرور انہیں بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ڈھانپتا بھی ہے گناہوں کو، ہم جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر نہیں کرتا لوگوں پر، ڈھانپتا بھی ہے، اور چاہے گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اگر توبہ کر لے، اگر مغفرت کی اللہ تعالیٰ کے آگے دعائیں کرے، مغفرت مانگے، تو ضرور اللہ تعالیٰ ایسوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ تو اس میں دیکھتے ہیں جو قصہ یہاں پر بیان کیا گیا کہ اصحاب الاخدود کون ہیں، کیا ان کے ساتھ ہوا تھا، ذرا ڈیٹیل میں ہم تفسیر ابن کثیر سے اس قصے کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس قصے سے اپنے لیے عمل کی باتیں نکالیں گے۔ تو آپ بھی ذرا دھیان لگا کر سنیں، یعنی قصہ اس لیے نہیں سنیں کہ بس قصے سن کے مزے لیں گے، نہیں، اس میں سے اپنے لیے سبق نکالنا ہے۔ تو آج کی عمل کی بات میں آپ نے بھی اس قصے سے بہت سارے تدبر کے پوائنٹ ڈھونڈ کر نکالنے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میری عمر زیادہ ہو گئی اور موت قریب آ گئی ہے، لہٰذا ایک بچہ میرے سپرد کر دو تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں۔ تو بادشاہ نے ایک بچے اس کے سپرد کر دیا اور اس نے اس بچے کو جادو سکھانا شروع کر دیا۔ اب یہ لڑکا جب جادو سیکھنے جاتا تو جادوگر اور بادشاہ کے درمیان ایک راہب بھی رہتا تھا۔ تو بچہ کیا کرتا تھا، بچہ راہب کے پاس گیا اور اس نے اس کی گفتگو سنی تو اس کا طریقہ اور گفتگو اسے بہت اچھی لگی۔ اب جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر اسے مارتا اور پوچھتا کہ دیر سے کیوں آئے ہو۔ اسی طرح جب وہ اپنے گھر جاتا تو گھر والے بھی مارتے اور پوچھتے کہ دیر سے کیوں آئے ہو۔ اس نے اس کی راہب سے شکایت کی تو راہب نے کہا، جب جادوگر تمہیں مارنے لگے تو اس سے کہہ دیا کرو کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور اسی طرح جب گھر والے مارنے لگے تو کہہ دیا کرو کہ مجھے جادوگر کے پاس دیر ہو گئی تھی۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ پھر ایک دن اس بچے نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اور خوفناک جاندار نے لوگوں کا راستہ روکے ہوئے ہے، اور لوگ اس کے خوف کی وجہ سے راستے سے گزر نہیں سکتے تھے۔ اس لڑکے نے کیا کیا، اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہا، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ جادوگر کے معاملے کی نسبت تجھے زیادہ پسند اور زیادہ راضی کرنے والا ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ راستے سے گزر جائے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر پھینکا اور اس جانور کو ہلاک کر دیا۔ اب راستہ صاف ہو گیا، لوگ گزرنے لگ گئے۔ اس نے پھر یہ بات راہب کو بتائی تو راہب نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اب تم مجھ سے بھی بڑھ کر ہو اور یقیناً عنقریب تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، چنانچہ اگر تم آزمائے جاؤ تو میرے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ اب یہ بچہ مادرزاد، اندھے اور اس طرح کی جو دوسری بیماریاں ہیں، دیگر بیماریوں میں مبتلا مریضوں کا علاج کرتا اور انہیں شفا نصیب ہو جاتی۔ تو بادشاہ کے پاس ایک ہمنشین تھا اور وہ اندھا ہو گیا۔ اس نے اس بچے کے بارے میں اس کی شہرت سنی تو اس کے پاس بہت سے تحائف یعنی تحفے لے کر آیا اور اس نے کہا، مجھے شفا دے دو اور یہ تمام سامان تمہارا ہوگا۔ بچے نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینا تو صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ چنانچہ وہ ایمان لے آیا۔ بچے نے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ اب یہ شخص جب بادشاہ کے پاس جا کر اسی طرح بیٹھنے لگا جس طرح پہلے بیٹھا کرتا تھا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، اے فلاں، تمہاری نظر کو کس نے درست کر دیا؟ تو اس نے جواب دیا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے پوچھا، میں نے؟ اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ اس نے جو میرا بھی اور تیرا بھی رب ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا، کیا میرے علاوہ تیرا کوئی اور بھی رب ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد بادشاہ اسے سزا دیتا رہا حتیٰ کہ اس نے بچے کے بارے میں بتا دیا،
اور بادشاہ نے بچے کو بلایا اور کہا کہ اے بیٹے، اب تمہارا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تم نے مادرزاد اندھے کو اور دوسرے بیماریوں کا علاج کر کے بیماروں کو تم نے شفا دینا شروع کر دیا ہے۔ بچے نے جواب دیا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینا تو صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ بادشاہ نے کہا میرا کام ہے؟ بچے نے جواب دیا نہیں۔ بادشاہ نے پوچھا تو پھر کیا، میرے سوا تیرا کوئی اور بھی رب ہے؟ تو بچے نے جواب دیا ہاں، میرا اور تیرا رب تو اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ کر سخت تکلیفیں دی اس بچے کو، یہاں تک کہ بچے نے وہ راہب کے بارے میں بتا دیا۔ اب راہب کو لایا گیا۔ بادشاہ نے پھر اس سے کہا کہ اپنے دین سے تو باز آ جا، تو اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کے سر پر آرا رکھ کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ بادشاہ نے اس نابینا شخص سے بھی کہا کہ اپنے دین کو چھوڑ دو، اس نے انکار کر دیا، تو بادشاہ نے اس کے سر پر آرا رکھ کر اسے بھی چیر دیا اور اس کے 2 حصے زمین پر گر گئے۔ اب اس نے اس بچے سے کہا کہ تم بھی اپنے دین کو چھوڑ دو، تو اس نے انکار کیا، تو بادشاہ نے ایک جماعت کو سپرد کر کے ایک پہاڑی کی طرف بھیج دیا اور کہا کہ جب تم اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاؤ تو اس بچے سے پوچھ لو کہ کیا یہ دین چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ اگر یہ اپنا دین چھوڑے تو بہتر، ورنہ اسے پہاڑی کی چوٹی سے نیچے گرا دو۔ تو وہ اسے لے گئے، اور جب اسے لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تو بچے نے دعا کی، اور اس نے کیا دعا کی؟ اللہم اکفینہم بما شئت، اے اللہ تو ان کے مقابلے میں جیسے تو چاہے مجھے کافی ہو جا۔ اس سے پہاڑ لرزنے لگا اور سب کے سب نیچے گر گئے اور مر گئے۔ بچہ صحیح سلامت واپس آ گیا، حتیٰ کہ وہ بادشاہ کے دربار میں داخل ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا تیرے ساتھیوں نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے پہاڑی کی چوٹی سے تجھے نہیں گرایا؟ تو بچے نے جواب دیا کہ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہو گیا۔ بادشاہ نے پھر ایک اور جماعت کے ساتھ ایک طویل کشتی پر اس کو سوار کروایا، ایسی کشتی پر، اور کہا کہ جب تم اسے سمندر کے درمیان میں پہنچ جاؤ تو اس سے پوچھو، اگر یہ اپنے دین سے باز آ جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے سمندر میں غرق کر دو۔ وہ اسے لے کر جب سمندر میں داخل ہوئے تو بچے نے پھر وہی دعا کی کہ اے اللہ تو ان کے مقابلے میں جیسے تو چاہے مجھے کافی ہو جا۔ چنانچہ وہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ بچہ صحیح سلامت واپس آ گیا، یہاں تک کہ وہ بادشاہ کے دربار میں داخل ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تیرے ساتھیوں نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے تجھے سمندر میں نہیں پھینکا؟ تو بچے نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں مجھے کافی ہو گیا۔ پھر بچے نے بادشاہ سے کہا کہ تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا جب تک تو وہ کام نہ کر لے جس کا میں تجھے حکم دوں۔ اگر تو نے وہ کام کیا تو تو مجھے قتل کر سکتا ہے، ورنہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ تو بادشاہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ بچے نے جواب دیا کہ سب لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کر، پھر مجھے ایک درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا اور میرے لیے ایک تیر نکال، اور پھر یہ پڑھ کر مجھے مار، بسم اللہ رب الغلام، بچے کے رب اللہ کے نام سے۔ اگر تو نے ایسا کیا تو یقیناً تو مجھے قتل کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے ایسے ہی کیا، تیر کو کمان کے درمیان رکھا، پھر بچے کی طرف تیر پھینکا اور کہا بسم اللہ رب الغلام، اور یہ تیر بچے کی کن پٹی پر لگا۔ بچے نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھا جہاں تیر لگا تھا اور پھر وہ فوت ہو گیا۔ اب لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بے ساختہ پکار اٹھے کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے۔ اب بادشاہ سے کہا گیا کہ دیکھ وہی ہوا جس سے تو ڈرتا تھا، اب تک سب لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ تو بادشاہ نے پھر حکم دیا تمام گلیوں میں اور خندقیں کھودی گئیں اور ان میں آگ جلا دی گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ جو اپنے دین سے باز آ جائے تو اسے چھوڑ دو، ورنہ اسے اس میں پھینک دو۔ لوگوں نے دوڑتے ہوئے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر خندقوں میں چھلانگیں لگانی شروع کر دی، انہوں نے اس بات کو قبول کیا کہ وہ خود آگے بڑھ کر وہ خندقوں میں جو آگ لگائی ہوئی تھی اس میں وہ خود آگے بڑھ کر چھلانگ لگا رہے تھے، لیکن دین کو چھوڑنا انہوں نے پسند نہیں کیا۔ اور اسی میں ایک عورت اپنے ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ آئی، وہ بھی اس آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے تھوڑا سا جھجکی، تو بچہ بول اٹھا، چھوٹا سا بچہ
بول اٹھا کہ اپنی ماں سے کہا کہ اماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ تو اس طرح ان کو آزمایا گیا۔ ان لوگوں نے اتنی دین کے لیے قربانیاں دی، اپنی جان تک دے دی۔ خندق میں آپ خود امیجن کریں کہ آگ جلی ہوئی ہے اور اس آگ میں کود جانا، وہ کون سی چیز تھی جو ان کو اتنا حوصلہ اور اتنی ہمت دی کہ وہ آگ میں کودنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ آج ہمارے ایمان اتنے کمزور ہے کہ ہم اللہ کے لیے کوئی ایک چھوٹی سی چیز بھی ہم چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ان کو آروں سے کاٹا گیا، اور ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ لے کر ہم دین کا سودا کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم دین کو چھوڑ دیتے تاکہ ہمارا اس دنیا کا کوئی نقصان نہ ہو۔ ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی قوموں میں کس طرح ایمان والوں کو آزمایا گیا، کس طرح صحابہ اکرام کو آزمایا گیا، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی جو اللہ کو ماننے والے ہیں کس طرح ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، کس طرح ان پر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں۔ اب آپ خود بتائیں، ان کی آزمائشوں کے سامنے ہماری آزمائشیں، ہماری مشکلیں کوئی مشکلیں ہیں؟ ان کے آگے تو ہماری یہ آزمائشیں کچھ لگتی ہی نہیں، بالکل چھوٹی سی بات ہے۔ ہمیں کون سا آروں سے چیرا جا رہا ہے، ہمیں کون سی خندقوں میں ڈال کے ہمیں زندہ جلایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے بہانے کرتے ہیں کہ دنیا میں بھی تو رہنا ہے، پتہ نہیں فلاں مجھے شوہر کے لیے کرنا پڑتا ہے، بچوں کی مجبوری میں کر جاتے ہیں، دوستوں کا بہانہ دے دیتے ہیں، وقت کا بہانہ، مصروفیات کا بہانہ، اتنے ہمارے پاس ایکسکیوز اور بہانے اور وجوہات ہے، دین کو چھوڑتے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی بات پر۔ ذرا اس بات کو بھی تصور کریں، میدان حشر میں جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہ کے جب ہم بتائیں گے کہ قرآن ہم نے کیوں نہیں پڑھا تھا، حجاب ہم نے کیوں نہیں لیا تھا، کیوں ہم نے حلال کمائی کیوں ہم نے نہیں کمائی تھی، اگر یہ سوال ہم سے کر لیے جائے، یا پھر نافرمانی کیوں کرتے رہے، یا پھر فرائض کے بارے میں کہ حج پر جانے کی استطاعت تھی لیکن پھر بھی حج پر کیوں نہیں گئے، نمازوں کے بارے میں اگر سوال ہو جائے کہ نمازیں پابندی سے کیوں نہیں ادا کی، نمازوں میں سستی کیوں کیا کرتے تھے، تو کیا جواب ہم دیں گے؟ ہمارے جواب کیا ہوتے کہ دنیا میں رہنا تھا، رشتہ داروں کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے۔ جب ہم یہ وجوہات دے رہے ہوں گے اور وہاں پر اس وقت پر میدان حشر میں جہاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوں گے، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوں گے، جب وہ وہاں پر آئیں گے اور وہ بھی قوم ہوگی جنہیں آروں سے جنہیں چیرا گیا، جنہیں زندہ جلایا گیا، ان کے آگے ہم کس منہ سے اپنے یہ وجوہات، یہ ایکسکیوزز اللہ تعالیٰ کو ہم بتائیں گے کہ یا اللہ فلاں دیکھ کر مجھے ہنستی تھی، یا اللہ وہ میرا مذاق اڑاتے تھے اس وجہ سے میں نہیں کرتی تھی، یا اللہ وہ کہیں مجھ سے رشتہ نہ ختم کر دے اس وجہ سے میں ایمان پہ چلنے سے ڈرتی تھی؟ کیا ہم یہ وجوہات بتائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے کہ ہم آزمائشوں میں بھی ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور یہ استقامت، یہ ایمان ہمیں قرآن سے جڑنے کے بعد ہی ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ قرآن ہی ہے جو ہمیں ثابت قدم رکھے گا، اور آج ہم اسی کو وقت لگانا نہیں چاہتے، آج ہم اسی کو سمجھنا نہیں چاہتے، اور اس پر ہم غور و فکر کرنا نہیں چاہتے۔ اور اس میں غور و فکر میں آیت نمبر 10 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، بے شک جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے۔ الحمدللہ ہم کسی کو ان کے ایمان کی وجہ سے نہ ایذائیں پہنچاتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں، لیکن ہماری ذات سے کئی لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو ستاتے ہیں یا ایذائیں پہنچاتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کوئی پرسنل ریزن کی وجہ سے ہو۔ تو ذرا اس پر ہم تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں، اور ساتھ میں حدیث میں بھی ہے، بخاری کی حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے کسی ولی یا دوست سے دشمنی رکھے تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ولی سے، یعنی ایسے نیک لوگ ہیں جو نمازی ہے، متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اگر ان کے ساتھ اگر ہماری کوئی دشمنی ہے یا ان کے ساتھ ہماری کوئی عداوت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور اس آیت میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں جو مومنوں کو ستاتے ہیں، جو مومنوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور اس میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اگر یہ توبہ نہیں کریں گے تو اس پر ان کو جلانے والا عذاب ہے۔ تو تھوڑا سا رک کر غور و فکر کرتے ہیں کہ کہیں
میں کوئی مومن مرد یا عورت کو کہیں میں تکلیف دینے کا ذریعہ تو نہیں بن رہی ہوں؟ میری وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی دوسروں کی لائف زندگی اجیرن بن رہی ہے؟ کہیں میں لوگوں کو ستاتی تو نہیں ہوں؟ خاص طور پہ سسرالی رشتوں کی طرف دیکھیں. خونی رشتوں میں پھر بھی بہت بڑا دل کر کے ایک دوسرے کو معاف کر لیتے ہیں، لیکن سسرالی رشتے اگر آپ ایک فیملی جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں تو بہت کیئرفل رہیں. اگر وہ اللہ کی بندی، اگر ہم نے کسی بھی اللہ کی بندی کو اگر ہم نے ستایا ہے، تکلیفیں پہنچائی ہیں، تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. کتنے لوگ شکایتیں کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں ننند بھاوج میں، ساس بہو میں، دیورانی جٹھانی میں، ایک دوسرے کو بس ستانے کے نئے نئے آئیڈیاز ڈھونڈتے ہیں، ایک دوسرے کو ایذا پہنچانے کے لیے. تو یہ آیت سے واقعی ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اگر کسی مومن مرد اور عورت کو ستائے اور اگر اس پہ توبہ نہیں کی تو پھر کون سا عذاب ہے، ہمیں پتہ چل گیا اس آیت سے. اور ایسے کافروں کے لیے، ایسے مشرکوں کے لیے جو مسلمانوں کو اس دنیا میں ستاتے، آج تو کھلی چھوٹ ملی ہے. ہر دور میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ جو ایمان لائے ہیں انہیں کافر اور مشرک لوگوں نے بڑا ان کو ایذائیں پہنچائی، تکلیفیں پہنچائی، صرف اس بات پر کہ وہ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں. تو وہ اس دنیا میں تو ہو سکتا ہے بچ جائیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے جلنے والا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے کہ ہماری ذات ایسی ذات ہو کہ ہم سے لوگوں کو صرف خیر ملے. یا اللہ ہمارے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھ اور لوگوں کے شر سے بھی ہمیں محفوظ رکھ. یا اللہ ہماری ذات کو تو ایسی ذات بنا دے کہ ہم سے سب کو خیر ملے اور ہمیں اللہ تعالیٰ دوسروں سے بھی ہمیں خیر ملے. ضرور اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، کیونکہ اگر ہم ستائیں گے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہم جیسا معاملہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں. ان آیات کی تلاوت سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.